کوئی مفتی صاحب آ کے ہماری بیٹی کو دوپٹہ اڑائیں گے، کوئی پیر صاحب آ کے اڑائیں گے، اور اللہ معاف فرمائے بعض پیر تو ایسا ہے سب سے زیادہ پٹائی قبرستان میں اسی پیر کی ہوگی۔ ہاں، پاؤں پھیلا دیے، پاؤں پھیلے پڑے ہیں اور عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں، فیضان لے رہی ہیں، فیضان۔ یہ پتہ نہیں ہے اتنا مارا جائے گا اس کم بخت پیار میں پیر کو بھی اور ان مریدوں کو بھی ساتھ میں۔ یار گند مچا کے رکھ دیے۔ سید صاحب جواب نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے حالات، جلدی ہوئیے، ایسے حالات۔ اور ایک صاحب ملے نا ہمیں حضرت، سننے کی بات ہے، انہیں پتا چلا نا کہ یہ سید صاحب ہیں یا یوں ہے پیر صاحب، جیسے الٹا سیدھا سمجھا انہیں، کہنے لگا حضور ہماری بہو جو ہے نا، بہو سننے کی بات ہے، ہماری بہو نا، ہماری بہو سمجھ رہے، بیٹے کی بیوی، بیٹے کی بیوی کیا بولتے ہیں؟ بہو۔ ہماری بہو جو ہے نا اتنی دیندار ہے، پیر صاحب کی خدمت کرتی ہے، رات بھر پاؤں دباتی رہتی ہے، رات بھر پاؤں۔ میں نے کہا کم بخت ڈوب کے نہیں مرا گیا، سمجھے اس کے شوہر کی خدمت کرنا جائز تھا، اور پیر سے تو پردہ ہے پردہ۔ کیا کہنے ہے، جواب نہیں، پیر سے پردہ، مگر بس عقل کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، شادی میں اگر لڑکیاں جا رہی ہیں تو اماں ابا کہاں ہے؟ نہیں دیکھ رہے ہیں ان کا جسم؟ قرآن کی آیت پڑھوں، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے، کیا کہنے ہیں، صحیح بتا رہا ہوں۔ لوگ رونا روتے ہیں کہ صاحب ماحول بگڑ گیا، میلے میں دیکھیو ایسی لڑکیاں اور لڑکے، اور بعض لڑکا تو اتنا بڑا لفنگا ایسا گھومتا جیسے بورانا کتا، ہاں جیسے بورانا کتا، زبان لپ لپائے پھر رہا، بال ہیں اس کے ٹیڑے بھیڑے، گلے میں چین، ہاتھ میں کڑا، اور بالوں میں بھی ربڑ بینڈ، اور گھوما پہ۔ اس کم بخت سے یہ پوچھو تیرے گھر میں تیری ماں نہیں ہے، تیرے گھر میں تیری بہن نہیں ہے، تیرے گھر میں تیری بھتیجی نہیں ہے، بھانجی نہیں ہے، خالہ نہیں ہے، پھوپھی نہیں، گند مچا کے رکھ دیے بالکل، اور کوئی کچھ بولنے والا ہی نہیں۔ اور اگر جب ہے نا ایسی تقریر کرو تو لوگ کہتے ہیں یار کون سے مولانا کو بلا لیں، پھر کہتے ہیں نا جب محلے میں باتیں اڑنے لگتی ہیں نا، کسی کی لڑکی موبائل پر پکڑی جا رہی ہے، ویڈیو پکڑی، حضرت اس پہ میک پہ بولنے کی باتیں نہیں، کتنی لڑکیاں اپنا ایمان، اپنا مذہب، اپنا دین کھو بیٹھی ہیں اور غیروں کے ساتھ موٹر سائیکلوں پہ موج مستی کر رہی ہیں۔ اگر میں بتاؤں نا تو انگلی دانت نیچے داب جاؤ گا، بس اتنا ہی اشارہ سمجھ لو، اتنا ہی اشارہ سمجھو۔ لیکن کہا میرے نبی نے فرمایا 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، ایک تو ماں باپ کا نافرمان۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ لوگ چاہتے ہو آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں؟ بولو نا، میں بھی چاہتا ہوں آپ کی دعائیں قبول۔ اسی وجہ سے ہم اور آپ مزار شریف پہ جاتے ہیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور جانا بھی چاہیے، مگر کان کھول کے سن لیو، مزارات پر مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے، عورتوں کا جانا جائز نہیں، مگر ایمانداری یہ ہے کہ تم تو چلے گئے مکہ کاٹنے اور وہ اگربتی لیے مزار پہ گھوم رہی ہے، جو گھر میں وہ مزار پہ گھوم رہی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ گھر میں برکتیں نہیں ہوتی۔ اپنے کارنامے دیکھے، اپنے حالات دیکھے۔ اللہ اللہ پیارو ذرا اپنی طرف توجہ کرو، غور کرو، نبی فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں نے تم سے کہا تھا دعا قبول کرانا چاہتے ہو،
بارگاہوں میں جاتے ہو، غریب نواز میں جاتے ہو، جانا چاہیے اور قبول بھی ہوتی ہے، مگر ایک جگہ کا پتہ اور ایڈریس میں بتا دوں، جاؤ گے ایسی جگہ جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول، اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا، دعویٰ کر رہا ہوں علماء کی موجودگی میں دلیل بھی ایسی دوں گا نا تمہارے چہرے مسکرا جائیں گے۔ ایڈریس لکھاؤں، ناظم صاحب نے میرا نام بولا تھا مراد آباد، حضرت مراد آباد کی برابر میں رامپور ہے، جی 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 رامپور رامپور، میں بالکل 25-30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ رامپور ضلع میں میرا گاؤں ہے دھاؤنی بزرگ، میں وہاں پیدا ہوا ہوں۔ رامپور میں بھی چھوٹا سا جھوپڑا بنا لیا، پڑھا تھا جسپور اتراکھنڈ نینی تال میں تھا، اب پروگراموں کی وجہ سے نہیں، وقت نہیں ملتا، سمجھے؟ یہ میرا چھوٹا سا رامپور کا ہوں۔ اب بات کیا چل رہی تھی؟ دعائیں قبول ہوتی ہے تو وہ بارگاہ میں بتاؤں، سوچ رہے ہو کہ حضرت ادھر سے آئے، بڑی دور سے آئے، مولانا نصاب صاحب نے، مفتی نصاب صاحب نے بلایا، مصباحی صاحب نے بلایا، تو ادھر ہی کہیں بارگاہ ہوگی، ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں، پتہ بھی نہیں کیسے جائیں گے، مگر میں بتاؤں پیارو اگر جانا چاہ رہے ہو تو تمہارا 1 روپیہ نہیں لگے گا، 1 پیسہ نہیں لگے گا، پہنچ جاؤ گے، 1 روپیہ نہیں، 1 پیسہ نہیں، اور 100 کے 100% دعا قبول ہوگی۔ سنو وہ بارگاہ کون سی ہے؟ لکھنے والوں لکھ لینا، نوٹ کرنے والوں کر لینا، ایڈریس بھول مت جانا۔ وہ بارگاہ کا پتہ سنو، وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بارگاہ ہے تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے۔ جاؤ ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کی خدمت کر لو، جب ماں باپ راضی ہو جائیں گے، ماں باپ کی خدمت کر کے انہیں راضی کر لو گے، ابا کا باپ کا قدم پکڑ کے، دامن پکڑ کے ان سے دعا کے لیے کہو گے، خدا کی قسم ماں باپ اگر لڑکڑاتے ہوئے ہاتھوں سے اگر ہاتھ اٹھا کر کے تمہارے لیے دعا کر دے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ میں نہیں کہتا، کوئی مولانا نہیں کہتے، کوئی مفتی صاحب نہیں کہتے، کوئی پیر صاحب نہیں کہتے، یہ نبیوں کے امام کہتے ہیں، احمد مختار کہتے ہیں، سرکار دو عالم کہتے ہیں، نبی فرماتے ہیں دعا الوالدین ان اولادہما کا دعا نبی کی ان امتی، نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، سنت مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ ہم آئے تو ہمارے ہاتھ چوم رہے لوگ، اور بھی جگہ جاتے چومتے، بعض بات تو ناک لگا دیتا ہے، کوئی اور پیر صاحب ہے ان کے ہاتھ چوم رہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر اماں حضرت پاؤں دبا دے، حضرت پاؤں دبا دے، تھک گئے ہوں گے، مگر ابا رات بھر پاؤں پٹ پٹا رہے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو اولاد آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اپنی ماں کے، اپنے باپ کے ہاتھ پاؤں دبا دے، کوئی ایسا نہیں۔ لیکن یاد رکھو، میرا یہ جملہ یاد رکھو، علماء کی ذمہ داری میں بول رہا ہوں، غلط بولوں گا تو یہ مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے۔ 1000 پیر، 1000 مولانا، 1000 مفتی، وہ بھی اچھوں کی بات کر رہا ہوں، میں غنڈوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر جگہ اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن اچھے 1000 وہ 3000 علماء، مفتی یعنی کرام اور پیران اعظم یہاں لائن سے کھڑے، کتنے بولو؟ 3000، اور تمہاری ماں، تمہارے باپ یہاں پر کھڑے، توجہ رکھنا میری بات، یہاں پر کھڑے، اس لائن میں 3000 اچھے لوگ، اور ادھر تمہاری ماں اور تمہارے باپ کھڑے ہیں، اور تمہاری ماں اور تمہارے باپ تم سے ناراض ہو، تم ان کا کہنا نہیں مانتے ہو، وہ تم سے ناراض ہو،
تو صبح سے لے کر کے شام تک یہ سارے پیر، سارے مفتی، سارے مولوی صبح سے شام تک تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے، جب تک تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے، ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں، ایک کی بھی دعا قبول نہیں۔ غلط بولوں گا تو یہ مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری اصلاح ہو جائے، مگر حق بات کہہ کر کے جاؤں گا۔ بہت اچھا پیغام۔ تمہاری بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، چچا بھی ہے، تاؤ بھی ہے، خالو بھی ہے، ماموں بھی ہے، پھوپا بھی ہے، سارے لوگ رشتہ دار ہوتے، پوچھو بیٹے کا حق زیادہ ہے یا بیٹی کا حق زیادہ، بیوی کا حق زیادہ؟ مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا؟ کس سے پوچھو گے؟ مولوی صاحب سے مت پوچھو، مفتی صاحب سے، اسلام سے پوچھو، اسلام سے۔ کون سا اسلام؟ تمہارے گاؤں میں جو رہتا ہو صبح کو اسی کے گھر مت پہنچ جائیے، تو بتا۔ نہیں، مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں، اسلام سے پوچھو، اسلام تو بتا۔ مردوں پر جتنے تم ہو آج گریبان میں جھانک کے دیکھنا، یار ہم نے نعرے تو بہت لگا لیے، سب کچھ کر لیا، مگر جو اصلی چیز تھی اسے چھوڑے بیٹھے۔ مردوں پر سب سے زیادہ اس کے بیٹے سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، چچا سے زیادہ، تاؤ سے زیادہ، خالو سے زیادہ، ماموں سے زیادہ، جتنے رشتہ دار ہیں مردوں پر سب سے زیادہ اس کی ماں اور اس کے باپ کا، اس کی ماں اور اس کے باپ کا۔ اب دیکھو گریبان میں جھانک کے حق ادا کر رہے ہو یا نہیں، یہ تمہاری ذمہ داری۔ عورتیں بیٹھی ہیں میری بہنیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، عورتوں کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کا بھی بیٹا بیٹی چچا تاؤ خالو ماموں شوہر ماں باپ سب ہے۔ اسلام سے پوچھو عورتوں پر شادی کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا؟ سنو، یہ بہنیں بھی سن لے، بیٹے سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، چچا سے زیادہ، تاؤ خالو ماموں پھوپا پھوپھی ماں باپ سب سے زیادہ عورتوں پر ان کے شوہر کا۔ کس کا بولو؟ شوہر کا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کتابیں پڑھیں گے مصباح صاحب اور علماء کرام، کتابوں سے جو کریم نکالیں گے بات نکل کے یہی آئے گی کہ عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں، بالکل بالکل حق ہے، جائز نہیں۔ مگر آج میری بہن، معاف کرنا آپ کہو گے کیسے بولنا، کئی بچوں کی اماں ہو گئی مگر موبائل میں اب بھی پاسورڈ پڑے ہوئے ہیں، کئی بچوں کی اماں ہو گئی مگر موبائلوں پہ ویڈیو کال پکڑی جا رہی ہے، ایس ایم ایس پکڑے جا رہے ہیں، کال نہیں پکڑے جا رہے، شوہر اس پہ شک کرنے لگا اس کی حرکتوں کی بنا پر یہ کیوں ہو رہا۔ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا۔ اللہ نے اللہ اگر کسی کو حکم دیتا نا اپنے علاوہ سجدہ کرنے کا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اگر اللہ حکم دیتا تو۔ اب سنو، مردوں پر سب سے زیادہ اس کی ماں اور باپ کا، اور عورتوں پر سب سے زیادہ اس کے شوہر کا۔ میں نے آیت پڑھی تھی نا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ، آزمائش۔ اب مال پہ تھوڑا سا آ جاؤ، شادی ہوتی ہے، شادی یہاں کا مجھے پتہ نہیں حضرت، بعض شادیوں میں بینڈ باجے بھی آتے ہیں، یہاں تو نہیں آتے، ابھی نہیں، الحمدللہ علماء کا یہاں پہ مجھے کام لگتا ہے، اگر نہیں ہے تو آتش بازی اور وہ ویڈیو کاندھے پہ جو رکھ کے چلاتے ہیں 4-4 5-5 ہزار روپے کی، یا مجھے قیمت معلوم نہیں، وہ فوٹو جو کھینچتی پر رہی ویڈیو بناتے ہیں، وہ ایک شادی میں ایک لڑکی 5-5 جوڑی کپڑے بناتی ہے، منگنی میں الگ پہنے گی، نکاح کے ٹائم الگ پہنے گی، اور جانے کس ٹائم بدلے گی وہ، یہ سارا خرچہ۔ اور بعض اللہ نے جس کو بیٹے دیے وہ اتنا اتراتے معلوم ہے، بھکاری بنے پڑے، بھکاری 3-2 لاکھ روپے منگنی لے رہے ہیں، منگنی
2-2 लाख रुपए पहले मांगते हैं, इधर होता ही 2-2 लाख रुपए, 4 पहियों की चाहिए, 2 पहियों की। उससे पूछो जिसके घर में जिसकी बेटी 30 साल की बैठी है, 35 साल की बैठी है, उस माँ बाप को नींद नहीं आ रही है, नींद, और तुम्हें अल्लाह ने बेटा दे दिया तो तुम कूदे फिर रहे हो। हाँ, अगर किसी की बेटी है और अगर वो देता है ले लो, जायज है, लेकिन मांगने वालों की बात कर रहा हूं। जहेज की बिना पर, गुर्बत की बिना पर, मांगने की बिना पर किसी गरीब की बेटी का रिश्ता तोड़ दिया। अगर गरीब की बेटी का रिश्ता टूट गया तो अर्शे आज़म हिल जाता है, क्योंकि वो उसका दिल टूटता है, और जब उसका दिल टूटता है तो अर्शे आज़म हिलता है। ये अल्लाह ताला दुनिया पे भी दिखा देता। राजस्थान में एक शख्स ऐसा था जिसका अकेला बेटा था, 10 रिश्ते उसने छोड़ दिए, बोलोरो मांग रहा था, बोलोरो, मगर नहीं मिल पा रही थी, अच्छी अच्छी लड़कियों को छोड़ दी, हाय पड़ जाती है। कहता था मुझे कभी नाश्ता अच्छा नहीं मिला, खाना अच्छा नहीं मिला। बेटे की शादी हुई, अल्लाह ने बाप और बेटे दोनों की मुंह से जायका ले लिया, जायका ले लिया, जायका ले लिया। अब खट्टा खाता उसे पता नहीं चलता, मीठा खाता उसे पता नहीं चलता, तीखा खाता उसे पता नहीं चलता, नमकीन खाता उसे पता नहीं चलता। अल्लाह से डरो, अल्लाह ने तुम्हें हाथ दिए, अल्लाह ने तुम्हें पाँव दिए, अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी है, अल्लाह ने तुम्हें ज़बान दी है, अल्लाह ने तुम्हें हाथ पाँव दिए। तुमने नहीं देखे कितने टकरा करके मर गए, तुमने नहीं देखे अजमेर गए हाथ पाँव कटे, भीख मांग रहे। अरे अल्लाह ने तुम्हें सही सलामत रखा है तो किसी गरीब की गुर्बत से मजाक मत उड़ाना, किसी की बेटी का रिश्ता मत छोड़ना। नौजवान कहते हैं हम हैंडसम है, नौजवान कहते हैं हम खूबसूरत है, नौजवान कहते हैं हमारे डोले शोले हैं, नौजवान कहते हैं हम यंग है, नौजवान कहते हैं हमारा चेहरा सुर्ख सफेद है, हमें टक्कर की चाहिए, इतनी मालदार, इतनी ऊंची, इतनी चौड़ी, इतनी पतली, ये इसकी मांग होती है। अरे तू है तेरी जिंदगी पर, लानत है तेरी ऐसी जवानी पर, तू अपनी जवानी पे इतराता है, अपने आप को हीरो बताता है। अगर तुझे हीरो देखना है तो आमना के लाल को देख ले, मेरा नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत है, मेरा नबी सबसे ज्यादा ताकतवर है, मेरा नबी सबसे ज्यादा अच्छा है, मेरा नबी सबसे ज्यादा हैंडसम है, मेरे नबी की टक्कर का कोई नहीं है। लेकिन जब शादी का मामला आया, नबी 25 साल के हैं, 40 साल की बेवा औरत हजरत खदीजा से शादी करके दुनिया वालों को बता दिया अगर तुम नबी के गुलाम हो तो नबी के दामन को तुम्हें पकड़ के चलना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मगर कहाँ हैं ऐसे लोग, सब लालची हो गए। हाँ, सब लालची हो गए, बदल चुके, जो ये नहीं कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें भी पर्दे की आड़ से सब कुछ चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए तो नाश्ते पे लड़ाइयां क्यों फिर? कुछ नहीं चाहिए तो फिर टक्कर का क्यों ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं चाहिए, दीनदार लड़की चाहिए अपनी बेट। अब पहले तो ये ढूंढो पर्दे वाली लड़की लाओगे कहां से? जिस शादी में देखो तो दुपट्टे यहां पड़े, यहां इस जगह। अब मुझे बताओ यहां पे जिसका दुपट्टा क्या छुप रहा, कहां से लाओगे? पहले अमल करो, अपने घर पे कंट्रोल करो। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने अपने घर पे कंट्रोल करें। बोलो करोगे? बोलो करोगे कंट्रोल? बोलो करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। एक बात बताओ, मजमे में एक चीज से और तौबा करनी पड़ेगी आज। मजमे में एक बात बताओ, अगर किसी पे दिन में 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, किसी औरत पे या आदमी पे, किसकी लानत? अल्लाह की लानत बरस जाए, तो कितना बुरा इंसान होगा वो? बोलो कामयाब हो सकता है?
آپ بتاؤ کامیاب ہو سکتا ہے؟ جس پہ اللہ کی لعنت برس جائے. تم نے دیکھا جس پہ اللہ کی لعنت پڑی؟ نہیں. تم نے نہیں دیکھا مگر میں نے دیکھے. اجازت ہو تو بتاؤں، تم میں سے بھی کم سے کم 90 لوگ ایسے بیٹھے ہیں اور 95% عورتیں بیٹھی ہیں جن پہ کم سے کم 10 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے. آپ کہو گے کیسے؟ دعویٰ ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں، دلیل دوں گا دلیل. اور اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اب تم پہ ہی نہیں، ہم مولاناؤں پہ بھی یہ بلا اترنے لگی. ہم مولانا لوگوں پہ بھی یہ بلا آ گئی. کون ہے وہ جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ بتاؤں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ میری بات کٹ کرو، کسی عالم کی کٹ کرو، کسی مفتی کی کٹ کرو، کسی کی نہیں. کس سے پوچھو گے؟ قرآن سے پوچھو. کیا قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ قرآن کا کوئی لفظ غلط ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. قرآن کا کوئی حرف غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، آیت اٹھا کے دیکھ لیو، موبائل کا دور ہے، ترجمہ دیکھ لیو، غلط بولوں تو پکڑ لیو مجھے، علماء پکڑ لیں گے. کیونکہ جو بات کروں گا یا تو قرآن پہ لا کے ٹیکوں گا یا حدیث پہ لا کر کے ٹیکوں گا، تاکہ پتہ چل جائے، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے. کیونکہ یہ جلسہ نہیں، اب میں نے اس کو مدرسہ بنا دیا ہے. ہم کچھ نہ کچھ لے کر کے یہاں سے جائیں گے. کون ہے وہ جس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے؟ اللہ کی لعنت برستی ہے. اب الحم سے پڑھو، الف لام میم پڑھو، پہلا سپارہ پڑھو، دوسرا تیسرا پڑھو، چوتھا پانچواں پڑھو، چھٹا ساتواں آٹھواں پڑھو، نواں دسواں گیارہواں بارہواں تیرہواں پڑھو، چودہواں پندرہواں سولہواں سترہواں اٹھارہواں انیسواں بیسواں تیسواں پڑھو، پورا قرآن پڑھو تو تمہیں یہ آیت ملے گی. اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اللہ کی لعنت کس پہ ہے؟ جو جھوٹ بولتا ہے. اب مجھے بتاؤ صبح سے شام تک تم لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہو؟ ہر آدمی جھوٹ بول دیتا ہے. اور یہ موبائل جھوٹ کی مشین ہے. اس نے بڑے بڑے مولویوں کو، بڑے بڑے مقرروں کو، بڑے بڑے شاعروں کو پاس کے رکھا ہے. حضرت کہاں پہنچے؟ اگر ہے گریڈی تو بتایا کہیں اور، اگر ہے کہیں اور تو بتا رہا کہیں اور. یہ بھی جھوٹ ہے. تم گھر سے نکلے، اگر کسی نے بچے نے دامن پکڑ لیا، ابو کہاں جا رہے ہو؟ بولے بیٹے مٹھائی لینے جا رہا ہوں. یہ بھی جھوٹ ہے. مذاق میں کتنا جھوٹ بولتے ہو؟ ہر انسان صبح سے شام تک 10 مرتبہ جھوٹ بول لیتا ہے. اور جب جھوٹ بولتا ہے پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اگر لعنت سے بچنا ہے تو اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کنٹرول کرنا پڑے گا. نبی نے تبھی کہا تھا، اچھا پیغام. نبی نے تبھی کہا تھا 2 چیزوں کی ضمانت حفاظت تم کر لو، جنت کی ضمانت میں لے لیتا ہوں. ایک زبان اور دوسری شرمگاہ. ان 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت لے لو، جنت کی ضمانت میں لے لیتا ہوں. اچھا چلو، تم چاہتے ہو کامیاب ہو جائے؟ بولو چاہتے ہو؟ میں بھی چاہتا ہوں. کسی مولانا سے مت پوچھو کامیاب کہاں ملیں گے، کامیاب کیسے بنیں گے. بتا دوں فارمولا؟ بتا دوں؟ سننا نہیں چاہ رہا ہو؟ بتا دوں؟ لیکن ایسی جگہ سے بتاؤں گا، کسی مفتی سے مت پوچھو. پھر قرآن کی طرف چلو. قرآن تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، مگر قرآن پڑھتے ہی کہو. موبائل اسے چکنا کر کر کے رکھتے ہو. قرآن شریف گھر میں دھول چڑھ رہی ہے. پہلے 5 بچے ہوتے تھے، 3 لڑکی 2 لڑکی، سب کے قرآن شریف الگ الگ ہوتے تھے اپنے اپنے چھاپے کے. جمعے کے بعد 3 لڑکیاں پڑھتی تھی. اب تو 5 کے لیے ایک ہی قرآن ہے گھر میں، اور موبائل سب پہ الگ الگ ہے. قرآن نہیں پڑھتے. قرآن میں ڈھونڈو تلاشو ملے گا. کامیاب کیسے ہوں گے؟ ہمیں کامیابی کیسے ملے گی؟ پڑھوں 18واں سپارہ شروع سے پڑھو. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط. 18واں سپارہ قد افلح المؤمنون. تحقیق مومن ہی کامیاب ہے. کون مومن؟ جو جھوٹ بولتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سٹا کھیلتے ہیں،
دوسروں کی بہن بیٹی کو تکتے وہ نہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. قائم میں بولو نمازوں میں. اور تم 8ویں دن نماز پڑھنے والے جنت کے خواب دیکھ رہے ہو. کبھی کبھی دھکا پلیٹ مغرب میں پہنچ گیا، کبھی عشاء میں. 8ویں دن پڑھنے والے من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ، جس کے پاس ایمان ہے کلمہ پڑھا تو وہ مومن ہوگا. ایمان والا ہوگا تو ایمان کی وجہ سے جنت میں تو جائے گا، مگر اعمال کی وجہ سے پہلے قبر میں سروس ہوگی، وہاں کٹائی پٹائی ہوگی. الذین فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہے جو نماز پڑھتے ہیں، نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. والذین عن اللغو معرضون، اور وہ مومن کامیاب ہے جو بری باتوں سے بچتے ہیں، لغو باتوں سے بچتے ہیں، بیکار باتوں سے بچتے ہیں، ناجائز باتوں سے بچتے ہیں. اگر کامیابی چاہتے ہو تو قرآن پہ عمل کرو. بچو بری باتوں سے بچو. اذان کتنی مرتبہ سنی ہے تم نے؟ مطلب نہیں جانتے ہو. اگر مطلب سمجھ میں آ گیا تو پہچان. 1500 سال 1400 سال سے اعلان، ہر مسجد میں اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہے. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. پوچھو آؤ کامیابی کی طرف. اذان ہو رہی ہے تو دکان کھولنے جا رہا، اذان ہو رہی ہے تو کھیت میں جا رہا، اذان ہو رہی ہے تو ٹہلنے جا رہا، اذان ہو رہی ہے تو ادھر ادھر گھومنے جا رہا. مگر تمہارا مذہب یہ نہیں کہتا، تمہارا مذہب یہ کہتا اگر کامیابی چاہتے ہو تو مسجد کو رخ کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی. اگر کامیابی چاہتے ہو حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. ارے وہ صحابہ تھے جنہوں نے تجارت کی ہے، جنہوں نے کام کاج کیا ہے، جنہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں، مزدوری کی ہے. صدیق اکبر نے تجارت کی ہے، مگر جب اذان ہوتی تھی سارے کام چھوڑ دیا کرتے تھے. صحابہ کے بعد تابعین کا بھی یہی معاملہ، تابعین کا بھی یہی معاملہ، سارے ولیوں کا یہ معاملہ. کوئی بھی ولی ایسا نہیں ہے جس نے نماز نہ پڑھی ہو اور ہوش و حواس میں ہو وہ نماز نہ پڑھے، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. میں گارنٹی دے رہا ہوں اگر جو نماز نہ پڑھے ہوش و حواس میں ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا. تم غریب نواز کو دیکھو، نمازیں نہیں چھوٹی. صابر پاک کو دیکھو، نمازیں نہیں چھوٹی. غوث پاک کو دیکھو، نمازیں نہیں چھوٹی. خواجہ پاک کو دیکھو، مخدوم پاک کو دیکھو، صابر پاک اور وارث پاک کو دیکھو، کسی بھی اللہ والے کو دیکھو، نماز نہیں چھوٹی. یہی لوگ کامیاب ہے جو دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اگر مالداری کی بنا پر کامیاب ہوتا تو قارون کامیاب ہوتا، شداد کامیاب ہوتا، نمرود کامیاب ہوتا، حامان کامیاب ہوتا. مگر ان کے نام مٹی میں مل گئے. اور بغیر دولت والا حضرت بلال نماز کو سینے سے لگا کر کے کے سینے میں اپنا کیا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جن کے پاس ڈھنگ کا کھانے کو نہیں تھا، پہننے کو نہیں تھا، وہ لوگ کامیاب ہوئے. تمہارا تو مذہب اتنا اچھا ہے، اتنا صاف ستھرا ہے، اگر اس کو فالو کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. ایک ٹائم بھوکے تو رہ سکتے ہو مگر تمہاری کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا. سوکھی روٹی کے ٹکڑے پیالے میں بھیگو بھیگو کر کھانے والی ذات کا نام غریب نواز ہے. وہ چاہتے تو اپنی بلڈنگ بناتے، قلعہ بناتے، مگر مسجد بنائی انہوں نے. کسی بھی ولی کے آستانے کے قریب دیکھیو الا ماشاءاللہ اس کے آستانے کے قریب مسجد ضرور ملے گی. پیغام یہی ہے، عبادت اللہ کی ہوگی اور محبت اللہ والوں کی بھی ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ عبادت، نماز، سجدہ اللہ کی
बारगाह में करो और सलाम फेरने के बाद, दुआ मांगने के बाद मोहब्बत इनसे करते हुए, सलाम पेश करते हुए गुजर जाओ, तुम यहाँ भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। बस शायरों को भी तुम्हें सुनना है। माफ करना, कुछ बातें थोड़ी कड़वी कह दी। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, इस्लामी रिश्ते का भाई हूँ। इंशाअल्लाह जिंदगी रही, क्योंकि टाइम बहुत खिंचा हुआ, जिंदगी रही तो कभी खोल खोल के बोलूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन उलमा को सलामत रखे। तुम क्या समझ रहे हो, इतनी लंबी चौड़ी कुर्सी बिठा दे, मैं नहीं यार, इनकी मेहनत है, ये कहाँ कम तनख्वाह में, ये तो बोलने का मौका ही नहीं। हमें तो तुम एक रात में इतने दे देते हो, इन्हें एक महीने में नहीं मिलते, एक महीने में नहीं मिलते। समझ रहे मेरी बात? इनका ख्याल रखा करो, इनका ख्याल रखो। ये जो है फैक्ट्री बनाते हैं ना, शूज की, कपड़े की नहीं, बल्कि दीनी और इस्लामी फैक्ट्री बनाते, जहां से तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाने वाले निकलते हैं, फातिहा पढ़ने वाले निकलते हैं, जब पैदा हो तो अजान पढ़ने वाले निकलते हैं। समझ में आ रही है बात? यही वो हैं जो हाफिज कुरान इन मदरसों से होते हैं। मैं दिल से दुआएं करता हूँ हजरत अल्लामा मौलाना निसाब अहमद मिसबाही को और उनके साथियों